آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک معروف یوٹیوبر رجب بٹ کی، لیکن اس بار ہم ان کی ویڈیوز نہیں بلکہ ان کے گرد گھومتے ایک بڑے تنازع پر نظر ڈالیں گے۔ کیا رجب بٹ واقعی پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں اور کیا ان کی پناہ کی درخواست یعنی اسائلم میں حقیقت ہے؟ رجب بٹ وہ نام جو سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک سینسیشن بن چکا ہے۔ ان کی ویڈیوز، ان کا انداز، ان کا منفرد طریقہ، ان سب چیزوں نے انہیں لاکھوں دلوں میں جگہ دی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ نہ صرف توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب رجب بٹ نے اپنے پرفیوم کا نام 295 یعنی 295 رکھا۔ جی ہاں، وہی 295 جو پاکستان کے توہین مذہب کے قانون سے متعلق ہے۔ اس نام نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا اور مذہبی طبقات نے اسے توہین مذہب قرار دیتے ہوئے رجب بٹ کے خلاف آواز اٹھا دی۔ جلد ہی رجب بٹ پر FIR درج کر دی گئی اور ان کے خلاف دفعہ 295A یعنی 295A اور پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹس کے تحت کارروائی کی گئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ رجب بٹ نے فوری طور پر مکہ مکرمہ سے ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ پرفیوم کی پروڈکشن بھی بند کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن کیا اس معافی سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا؟ یقیناً نہیں۔ قانونی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں اور ان پر الزام ہے کہ وہ مجرم ثابت ہوئے تو انہیں 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ رجب بٹ کے حوالے سے ایک اور حیران کن خبر آئی ہے۔ کیا رجب بٹ نے سیاسی پناہ یعنی اسائلم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ اور ویڈیوز میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رجب بٹ پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ امریکہ یا برطانیہ میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے مذہب کے حوالے سے اٹھنے والے تنازعات کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا رجب بٹ نے حقیقت میں پناہ کی درخواست دی ہے یا محض افواہیں ہیں؟ فی الحال اس بارے میں کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن رپورٹس کے مطابق رجب بٹ پاکستان سے باہر ہیں اور وہ قانونی کارروائیوں سے بچنے کے لیے باہر کے ملک میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام نے یہ تک کہا ہے کہ اگر رجب بٹ واپس آتے ہیں تو انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کیس صرف رجب بٹ کا نہیں، یہ سوشل میڈیا کی طاقت، توہین مذہب کے قوانین اور پاکستان کے قانونی نظام کا ایک پیچیدہ سنگم ہے۔ کیا رجب بٹ کے خلاف یہ الزامات درست ہیں؟ کیا ان کی معافی کافی ہے اور کیا انہیں سیاسی پناہ ملے گی؟ یہ سب سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا، لیکن آخر میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلام میں تعلیم کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہوتی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام علم حاصل کرنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلامی تعلیمات میں علم کو روشنی اور جہالت کو اندھیرا قرار دیا گیا ہے۔ علم نہ صرف دین کی سمجھ بوجھ کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیاوی فلاح و ترقی کے لیے بھی اہم سمجھا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے یوٹیوبرز کسی اور سمت ہی چل رہے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کو علم سے کہیں دور لے گئے ہیں۔ اسی لیے یہ آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو علم کی ترغیب دینی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جاہل اور جہالت دونوں ایک ہی سمت لے کے جاتی ہیں اور وہ ہے اندھیرا۔ شکریہ۔